وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج بڑے ہی عظیم الشان موضوع کی طرف آج ہم چلتے ہیں، جو موضوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ میرے آقا کے اخلاق کیسے ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے۔ ہم آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کا اعلان تو کرتے ہیں، آج ہماری ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے رحم اتر گیا ہے۔ آج ہماری زبانیں شیریں ہو گئی ہیں، میٹھی ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے کردار میں زہر بھر چکا ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کے امتی ہیں، ان تاجدار ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ خود کیسا تھا کہ جن کے اخلاق کی قسم اور جن کی ذات کے حوالے سے گواہی خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ان کا اخلاق اتنا عظیم ہے اور ہم امت اتنی عظیم ہونے کے بعد اپنے اخلاق اور ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہو چکا ہے۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اخلاق کو کتنا عظیم بنایا۔ تو جب ذات اخلاق کو اتنا عظیم بنایا ہے تو سوچئے گا اللہ نے ذات کو کتنا عظیم بنایا ہوگا۔ پہلے ہم اخلاق کی عظمت پر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان فرمانا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرمانا تھا تو اللہ رب العزت نے جب بات شروع کی تو پہلے قسم اٹھائی۔ سورۃ القلم ہے اور فرمایا نون۔ اب یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یہ وہ ہوتے ہیں جو سورت کے شروع میں آتے ہیں۔ اس کی نشانی دیکھیے گا، سورت کے شروع میں آتے ہیں اور یہ ہمیشہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے الف لام میم ہے نا، اس کو علم نہیں پڑھیں گے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے کہ کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سے نون ہے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن بعض عرفاء پر بھی اس کا حوالے سے انکشاف ہوا، الہام ہوا، اور ان کو جس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے بھی محبت بری بات کو لکھا کہ نون والقلم وما یسترون، نون کے اندر بھی قسم ہے، قسم کا فائدہ ہے۔ والقلم اللہ رب العزت نے فرمایا تو واو قسمیہ ہے، والقلم فرما کر فرمایا قسم ہے نور مصطفیٰ کی۔ پھر فرمایا والقلم، قسم ہے قلم کی۔ پھر فرمایا وما یسترون، اور قسم ہے جو لکھنے والے ہیں ان کی، اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی قسم۔ تین قسمیں کھائیں۔ اچھا بیان کیا کرنا ہے؟
آگے بیان اپنے حبیب کی عظمت کو کر رہا ہے۔ مالک تو قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال ہے، ہر مخلوق تیری محتاج ہے، تجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی، تحریر کی قسم کھائی، لکھنے والوں کی قسم کھائی، اور یہ کھانے کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے سونے محبوبہ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، نعمت کی وجہ سے، نعمت کے سبب آپ مجنون نہیں ہیں۔ اب 3 قسمیں کھائیں، آگے نفی فرما دی مجنون ہونے کی۔ اب یہ مجنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ یہ کافروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا معاذ اللہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے محبوب اس کا جواب تیرا رب خود دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، خاموش ہو گئے۔ وہ کافروں نے تانا دیا، گستاخی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ ولید بن مغیرہ یہ بدبخت گستاخ تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائیں اور 3 قسمیں کھا کر بتایا اے حبیب اللہ دی قسم والی گل ہے آپ مجنون نہیں ہیں۔ قسم کھائی۔ اچھا انداز دیکھیے گا، فرمایا ما انت مجنون، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن فرمایا ما انت بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کے ذریعے سے، اپنے رب کی نعمت کے سبب۔ اب یہ نعمت کیا ہے؟ اب اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ نعمت وحی بھی ہے، علم بھی ہے، نبوت بھی ہے، عقل بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور جب اتنی عظیم نعمت کسی کو مل جائے پھر وہ بندہ عام نہیں رہتا بلکہ عظیم بن جاتا ہے۔ اور جسے اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہو، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بندہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہ ذات بن جاتی ہے کہ جس ذات کے ذریعے سے جو لوگ پاگل ہوں ان کو بھی عقلیں مل جاتی ہیں، وہ عقلیں بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو آپ کو گستاخی آپ کی شان میں کر رہے ہیں اور معاذ اللہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، اے سونے محبوبہ ہم خدا ہو کر 3 قسمیں کھانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے کیسا اجر ہے؟ جو کبھی، اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا جس ہستی کو ایسا اجر مل رہا ہو جو کبھی ختم نہ ہو، جب اجر ختم نہیں ہو سکتا تو جس ذات کو اجر دیا جا رہا ہے وہ ذات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ختم ہو جائے اور اس کا اجر ختم نہ ہو؟ جب اجر باقی ہے تو بندہ بھی باقی ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص نعمت عطا فرمائی۔ ذرا جس کو سمجھ آئیے وہ کہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، ایسی نعمت کہ جس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اس نعمت کا فیضان، اس نعمت کا فائدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بھی رکھا ہے، اپنی امت کے لیے بھی مانگا ہے۔ جب اللہ رب العزت سے ایسا اجر پایا جو کبھی ختم نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی مالک کائنات میری امت نو اندے وچ کی لبے گا، میری امت واسطے اندے وچ کیڑا اجر ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اے حبیب ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے، یعنی تیری محبت کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا
اور تیری سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا، آمنو وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے پر باندھ لیا، ان کے لیے بھی لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بھی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والے کے لیے ایسا اجر ہو جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر وہی بات، جب اجر ختم نہیں ہو سکتا تو بندہ پھر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک عام مومن کی بات ہے، تو پھر سوچئے گا نبیوں کے تاردار کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جو انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص آقا علیہ السلام سے محبت رکھے، آقا علیہ السلام سے تعلق حبی قائم کرے اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی باقی رکھے گا، اس کی ذات کو بھی باقی رکھے گا۔ لہم اجر غیر ممنون۔ اچھا، یہ اجر کی بات، پہلے 3 قسمیں کھائیں، مجنون کی نفی فرما دی، پھر اجر غیر ممنون کا ذکر پھر فرمایا سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بے شک بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اب اس آیت پر غور کیجئے گا، اگر اس مختصر سی نشست کے اندر آج ہم اگر ایک آیت بھی سمجھ کر چلے گئے تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ساری رات جاگ کر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک آیت کا علم حاصل کر لے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، غور کیجئے گا، پہلے واو عاطفہ ہے، پیچھے قسم کی بات ہو رہی ہے، تو گویا اللہ قسم فرما رہا ہے، وَإِنَّكَ سونیا قسم ہے، بے شک آپ لَعَلَىٰ ضرور بھی ضرور اس پر خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک ہیں اور عظیم خلق پر فائز ہیں۔ آیت پر پھر غور کیجئے گا، پہلے فرمایا انَّكَ فرما کر حصر قائم کر دیا کہ سونیا دنیا میں اور بھی انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کے اخلاق کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی، حالانکہ ہر نبی عظیم اخلاق کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے جب محبت کا اظہار فرمانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا یہ آخری نبی ہیں اور ان کے اخلاق کیسے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی، تاکید پہ تاکید لگائی، پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آج میں کسی کی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ یار یہ بندہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے بڑے اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ گویا پوری کائنات میں لوگوں کو جو عزتیں ملی ہیں وہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے ملی ہیں، لیکن اخلاق کو جس نے عزت بخشی ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی اخلاق اچھے وہی ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے اپنایا۔ سارے کے سارے اچھے اخلاق اور سارے کے سارے اخلاق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ آقا آپ ہمیں اپنا لیں، آپ ہمیں اپنا لیں۔ بس آقا علیہ السلام نے جس اخلاق کو اپنایا وہ اچھے اخلاق بن گئے، اور جن اخلاق کو چھوڑ دیا وہ برے اخلاق بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے، اور اخلاق نے جن کی وجہ سے عزت پائی ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ علا کی تفسیر ہے کہ سارے کے سارے اخلاق حسنہ یہ آقا علیہ السلام کے قبضے میں ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، اخلاق کو مکمل کر دوں، اس لیے مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اب ذرا یہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بڑا عظیم جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے،
اور پھر فرمایا کہ ایک نبوت کا محل ہے اور مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں نبوت کے محل کی تکمیل کر دوں. جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ. مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں نبوت کے محل کی تکمیل کر دوں. جس طرح نبوت کے محل کی تکمیل ہونے کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے محل میں آ کر اخلاق کو مکمل کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی اخلاق نہیں ہو سکتے، کسی اور کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اللہ رب العزت نے قصر نبوت جو نبوت کا محل تھا اس کی تکمیل فرمائی ہے. اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور تشریف آوری کے ذریعے سے اخلاق جو پہلے نامکمل تھے آقا کے اخلاق نے ان کو مکمل فرما دیا. تو یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سونیا محبوبہ آپ بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو عظیم اخلاق پر فائز ہو وہ بھلا پاگل اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے جو گستاخی کر رہے ہیں. اب یہ کون تھا؟ یہ آیات کیوں نازل ہوئیں؟ یہ آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں نازل ہوئی ہیں. ولید بن مغیرہ کافروں میں سے تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان میں گستاخی ہو اللہ رب العزت خود اس کا دفاع فرما رہا ہے. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب گستاخی ہوتی لوگ طعنہ زنی کرتے، وہ اپنا دفاع خود فرماتے. ان کے لیے بھی یہ الفاظ بولے گئے، کسی نے بد دعا کر دی، کسی کے لیے کوئی الفاظ، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر بات آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، اور جو آیت نازل فرمائیں یہ ایک دفعہ نہیں تھا. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جب بھی کافروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراضات کیے، اعتراضات اٹھائے، گستاخیاں کی، طعنے دیے، ان سب کے جواب اللہ رب العزت نے خود رضا فرمائے ہیں. سارے کے سارے جواب. جب کسی نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اب ان کی اولاد ختم ہو چکی ہے، ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کریں، قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا. دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اسی طرح سے جب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد کے رب کو رب نے چھوڑ دیا ہے، رب نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرما دی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم کھائی وَالضُّحَىٰ، اے سونے محبوبہ مینو تیرے چمکدے ہوئے چہرے دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے سونے محبوبہ تیری زلف امبرین کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے پیچھے ہٹا ہے. تیرا رب کل بھی تیرے ساتھ تھا، آج بھی تیرے ساتھ ہے اور ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا. دفاع اللہ رب العزت نے فرمایا. اسی طرح سے جب وہ ابو لہب وہ جو کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انگلی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عظیمہ کے پیکر ہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے میرے حبیب کی طرف ہاتھ کیا، انگلی اٹھائی، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب. تیرے کسی مال نے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرے کسی مال نے تجھے فائدہ نہیں پہنچایا.
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی بات آئی یہ اللہ رب العزت کی محبت کا انداز تھا. اے سونیا تو نے جواب نہیں دینا، تیرا رب ہے جو تیری طرف سے جواب دے گا. اس لیے فرمایا ما انت بنعمت ربک، اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے رب کی نعمت تیرے ساتھ ہے اس لیے آپ مجنون نہیں ہیں. اب یہاں پر ربک، تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب کیوں فرمایا؟ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کی شان تو یہ ہے تمام عالمین کا رب ہے، لیکن قرآن میں خاص طور پر فرما رہا ہے تیرا رب، ربی کا تیرا رب. یہ ایک مقام نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو ربی کا تیرا رب، صرف ایک جگہ نہیں، بار بار متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے محبت کا انداز فرمایا. کبھی فرمایا وقضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، اے حبیب تیرے رب کی قسم، اے حبیب تیرے رب کا فیصلہ، اے حبیب تیرے رب کی نعمت تیرے ساتھ ہے. یہ تیرا رب ہونا، بار بار اللہ رب العزت یہ محبت کا انداز کیوں فرما رہا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے اے سونیا محبوبہ، بے شک میں ساری کائنات کا رب ہوں، ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، لیکن جو مزہ تیرا رب کہلانے میں ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. جو مزہ تیرا رب کہلانے میں ہے. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، غیر ممنون اجر عطا فرما دیا. پھر اخلاق عظیمہ کی قسم کھائی کہ بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اب وہ عظیم اخلاق کیا ہیں اس کا چند واقعات آپ کی سامنے رکھنا چاہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عظیم اخلاق کہ جن کی قسم خود رب کائنات فرما رہا ہے، اور اخلاق کو صرف یہ نہیں فرمایا کہ بڑے اچھے اخلاق ہیں، بڑے خوبصورت اخلاق ہیں، نہیں، فرمایا خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اب یہ عظیم فرمایا یہ کوئی معمولی اور عام بات نہیں ہے. میں اگر کسی کو کہوں نا یار یہ بڑا عظیم انسان ہے تو میری بات کا کوئی اتنا وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ میں خود اتنا عظیم نہیں ہوں. لیکن رب کائنات وہ خود اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا عظیم ہے. وہ خود اتنا عظیم ہونے کے بعد خود یہ فرما رہا ہے اے حبیب تیرے اخلاق ہی بڑے عظیم ہے، تیرے اخلاق بڑے عظیم ہے. تو سوچئے گا جس کے اخلاق اتنے عظیم ہوں کہ جن کی عظمت کا بیان خود رب کائنات فرما رہا ہے تو اس کی ذات کا پھر عالم کیا ہوگا، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. کہ اللہ رب العزت نے جب اخلاق کی قسم کھائی، اب یہ اخلاق کی جب قسم کھائی تو ہم دیکھتے ہیں یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے. ذرا دیکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نجد کے غزوہ سے واپس آ رہے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ بڑی تیز نکلی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ چلو اب آرام کر لیتے ہیں، اپنی اپنی جگہ اور نشستیں مان لو اور وہاں پر جا کر آرام کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگ جاتے ہیں، استراحت فرما رہے ہوتے ہیں. اتنے میں ایک کافر آ جاتا ہے، نام اس کا تھا غورس بن حارث، کافر تھا. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا، دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں کے نبی آرام فرما رہے ہیں، پاس ہی تلوار پڑی ہوئی تھی. اس نے جا کر فوراً تلوار پکڑ لی، تلوار پکڑ کر اونچی آواز سے کہا من یمنعک منی، اے مسلمانوں کے نبی میرے پاس تمہاری تلوار ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا. ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہو، ہاتھ میں اس کے پستول ہو، ہاتھ میں اس کے تلوار ہو تو ہم سے تو بات بھی نہیں ہوگی، ڈر کی وجہ سے کہیں مار ہی نہ دے. دشمن سامنے ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا. ادھر کملی والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں جواب میں میرا اللہ ہے جو مجھے بچائے گا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا میرا اللہ ہے مجھے بچائے گا، میرا اللہ ہے مجھے بچائے گا. جب 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اس بندے کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی.
تلوار نیچے گر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تلوار اٹھائی اور فرمایا من یمنعک منی، اب یہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. اللہ پر تو ایمان نہیں تھا، خاموش ہو گیا، جواب نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور اس کو معاف فرما دیا، چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا وہ اپنی قوم کے پاس گیا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ اگر میں کسی کافر کے پاس جاتا، کسی اور کے پاس جاتا تو میں زندہ واپس لوٹ کر نہ آتا. بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جن کو قتل کرنا کسی نے چاہا اور اس کو پکڑ لیا گیا، قتل نہ کر سکا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن ادھر نبیوں کا تاجدار، نبیوں کا بادشاہ، امام الانبیاء ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے معاف فرما دیا، اخلاق کے اندر کتنی لطافت ہے، کتنی نزاکت ہے، کتنی عظمت ہے. جب معاف فرما دیا وہ اپنی قوم کے پاس آیا. اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں آج اس شخص کی بارگاہ سے ہو کر آ رہا ہوں جو کائنات میں سارے لوگوں سے زیادہ عظیم ہے. کائنات میں اس کے اخلاق کے برابر کسی کے اخلاق نہیں ہے. کائنات میں اس کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا میں گیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن آج اپنا دل بھی مسلمانوں کے نبی کو دے کر آ گیا. گیا تو قتل کرنے تھا، قتل نہ کر سکا، لیکن آج میں خود بک چکا ہوں. جب تک بکے نہ تھے آقا کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اس نے خود بھی کلمہ پڑھا اور اپنے قبیلے کو بھی کلمہ پڑھا دیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں. اور آج ہم ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ہلکی سی بات بھی کر دے ہم برداشت کیا کرتے ہیں، ہم اس کو 10 اور سناتے ہیں کہ تیری ہمت کی میں ہوئی تو یہ گل میں نے کر دیتی، اور ہم اپنا روب جماتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اخلاق ایسے نہیں تھے. آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، گلے میں ان کی محبت کا پٹا ڈالنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول پر موت بھی قبول ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن اخلاق نبوی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے کیا خوب لکھا تھا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ادب نہ سکھے پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے کی لینا چلیا بڑھ کے جم دے نہیں بھاوے لال ہو گئے کر کر کے یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں. اب جس طرح سے زمانہ گزرتا جا رہا ہے
ایک ایک بات ان کی مزید تصدیق ہوتی جا رہی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کیوں؟ ہر بندے کے مشاہدے اور تجربے کی بات ہے. آج ہر بندے کو معلوم ہے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں. اخلاق نبوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے. تمام نبیوں کے سردار، اخلاق وراء الورا، ذات وراء الورا، جمال میں وراء الورا، کمال میں وراء الورا. اور ہم ان کے ماننے والے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں آج؟ ہمارے اندر وہ چیز کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھیں. کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ملال نہیں آتا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو سامنے والا پہلے بندہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے، پھر اس سے دیکھتے ہیں کہ اسے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ سلام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام لو، جسے جانتے ہو اس سے بھی لو، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی سلام لو. سلامتی ہے، سلامتی پھیلانے کی کام ہے. یہ اخلاق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک میں موٹی چادر تھی. پیچھے سے ایک اعرابی آیا، بدو تھا، جاہل تھا، اس کو معلوم نہیں تھا. ایک شخص تھا، وہ آیا، اس نے پیچھے سے چادر کھینچی، اور جب چادر کھینچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک میں زخم آ گیا، اور اتنی شدت سے کھینچی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی طرف دیکھا، اب صحابہ کرام ریڈی ہوئے کہ اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو معلوم نہیں تھا، چھوڑ دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ میں 2 اونٹ لے کر آیا ہوں، میرے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، ان دونوں اونٹوں کے اوپر غلہ رکھ دو، مجھے بھر کے دے دو تاکہ میں ان کا کھانا پورا کر سکوں. وہ مانگنے کے لیے آیا ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، کوئی ہمارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئے اور ہمارے ساتھ یہ حرکت کرے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کو عطا کریں گے، اس کو دیں گے، یا یہ کہیں گے تینوں پتہ نہیں کہ منگنی کیویں ہوندا ہے، تینوں منگنے دی بھی تمیز نہیں ہے. ایک تو میرے کو منگن آ رہا ہے تو دوجا کی مینوں کہہ رہے ہیں کہ مینوں دے دیو، تو دوجا میری ذلیل کر رہے ہیں، مینوں ذلیل کر رہے ہیں، مینوں اذیت پہنچا رہے ہیں. ہم اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بولیں گے. یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ تو بڑے ہلکے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کو گالی بھی دے دیں، ہو سکتا ہے ہم اس کو مارے بھی، اور مارنے کے بعد اس کو کچھ عطا بھی نہ کریں. یہ ہمارے اخلاق ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھا، مسکرائے، اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو دے دو، یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دے دیا گیا. جب اس کو عطا کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِ مَا فَعَلْتَ بِي، اے اعرابی تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں. تو جو مانگنے کے لیے آیا تھا میں نے دے دیا، لیکن جو تیرے مانگنے کا طریقہ تھا، مجھے اب زخم آ گیا، تو نے میری چادر کھینچی، اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ کچھ نہ کریں، مجھے معاف کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں معاف کر دوں تجھے؟ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمانا معاف ہی تھا، لیکن پوچھا اے بندے تو یہ بتا تجھے معاف کیوں کیا جائے؟ وہ جاہل بھی تھا، اعرابی بھی تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کا مرتکب بھی ہو گیا. لیکن اس کا جواب سنیے گا، بڑا ایمان افروز تھا، تڑپیے گا. اس نے کہا لِأَنَّكَ لَا تُقَافِي بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً، آپ کے اخلاق ایسے ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنے عظیم اخلاق پر فائز ہیں کہ آپ کی فطرت میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دے دیں. آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے. کوئی کافر بھی آ جائے تو آپ پھر بھی جھولی بچھا دیتے ہیں اور اس کو عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی منگتا جیسا بھی ہو، جہاں سے بھی آ جائے، یہ آپ ہی کی شان ہے کہ آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ تاہا دی شان والے عرشات جان والے عرشات جان والے، جس کو یہ کلام آتا ہے شامل ہو جائے. تاہا دی شان والے
عرشات جان والے آ، عرشات جان والے آ، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، رب بھی درود گھلے، دشمناں دے پیرا تھلے، دشمناں دے پیرا تھلے، چادراں بچھان والے آ، عرشات جان والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ، عرشات جان والے آ، کیندہ سونا نام تیرا، اونچائی مقام تیرا، اونچائی مقام تیرا، سچائی کلام تیرا، آیتاں سنان والے آ، عرشات جان والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ، عرشات جان والے آ، عرشات جان والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ۔ جو اس شان کا معترف ہے یار وہ تو شامل ہو جائے، زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، لیکن یقیناً یہ بھی عبادت ہے۔ اور اخلاق کو پڑھنے کے بعد اگر اخلاق میں سے ہمیں ایک بھی چیز سمجھ آ گئی ہے تو یہ جو الفاظ ہم ابھی بول رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جانے چاہیے کتنے ملتے جلتے آقا علیہ السلام کی شان سے۔ دشمن بھی آ جائے تب بھی کملی عطا فرما دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے۔ اور ادھر ہمارا معیار کیا ہے؟ آج ہمیں معیار کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے مطلب کو کہ اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کسی مطلب کو نہیں دیکھا بلکہ دیکھا یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ کی مخلوق میں سے۔ یہی وجہ تھی وہ طائف والے پتھر بھی مارتے ہیں لیکن آپ پتھر کا جواب کوئی نہیں دیتے بلکہ فرماتے ہیں جبریل سب کچھ کرنے کی طاقت ہے، ان کو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی نسلوں میں ایسے آئیں گے جو میرے ماننے والے ہوں گے۔ معاف کر دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ہیں اور یہ اخلاق ہیں، اس لیے رب کائنات خود عظیم ہو کر یہ فرما رہا ہے اے حبیب سونیا تیرے اخلاق بڑے ہی عظیم نے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ طٰہٰ دی شان والے آ، عرشات جان والے آ، عرشات جان والے آ، دل دی آس پوری ہوئی، دور میری دوری ہوئی، دور میری دوری ہوئی، حاضری ظہوری ہوئی، حاضری ظہوری ہوئی، روزے تے بلانے والے آ، عرشات جان والے آ، عرشات جان والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ، عرشات جان والے آ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔